اور اس جہاز پر 1500 سے زیادہ لوگ سوار ہو جاتے تھے. یہ ہے قرآن کا کمال. اور پھر اسی پر بس نہیں سامعین، ایک ابو الحسن نام کے اسی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، قرآن پڑھتے رہے، قرآن سمجھتے رہے. اس کے بعد انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیا. اب اٹھے روس والے، اٹھے امریکہ والے، برطانیہ والے، اسی کی شکل بدلا دی. بنایا ہوا سارا کچھ قرآن کے ایک طالب علم ہے. یہ تو ہوا دنیاوی فائدہ. جتنی گاڑیاں چلتی دیکھ رہے ہیں، ہواؤں کو چیرتے ہوئے، فضاؤں کو پھاڑتے ہوئے جاتے ہوئے جو جہاز دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن نے عطا کیے ہیں. آج جو پوری دنیا کمپیوٹر سے آباد ہے، قرآن کی دین ہے. آج ایسی مشینری بن چکی ہیں، مشینیں جو ماں کے پیٹ کے اندر بچی اور بچے کو تلاش کر لیتی ہیں. یہ سورہ زمر کی ایک آیت پر ثلاثت ظلمات، جس کے 2 لفظ ہیں، اس لفظ پر انگریزوں نے تحقیقات کی، انویسٹیگیشن کی تو یہ مشین بنا دی. قرآن نے 3 پردے ماں کی پیٹ میں کہے، اس میں راز کیا ہے. جب تحقیق کی، 3 پردوں کو سمجھ گئے تو پھر مشین کے ذریعے سے پیٹ کے اندر کے حالات بھی سمجھ لیے. یہ قرآن کی سورہ زمر کا کمال ہے. اور پھر نالج ہے. ایک قرآن پڑھنے والا پوری دنیا کی علوم و فنون کا عالم بن جاتا ہے. یہاں تک کہ عرش اور فرش کے، پوری کائنات کے نقشے اور جغرافیے اور لاجک، فلسفی اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہے. سبحان اللہ. تعلیم القرآن. اور آخرت کا فائدہ بھی آپ نے سن لیا ہے. آخرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن اپنے پڑھنے والے، اپنے محبت کرنے والے، اپنے سننے والے، اپنے عاشق کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. میں سننے والا، میرا محبت رکھنے والا میرے ساتھ نہ جائے. ماحول تھا ڈیلائٹ فل، سیزن چل رہا تھا. اللہ کے رسول بڑے پر لکس موڈ میں تھے. حضرت معاذ بن جبل نے موقع غنیمت جان کر سوال کر دیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حدیثنا بحدیث ننتفع بہ، ہمیں کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے جس بات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کو کما لیں، دنیا اور آخرت کو پا لیں. چلنے کے بعد جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنے کی عادت آ جائے، اس لیے حلال چیزیں بھی حرام کر. ہمارا پروردگار کتنا مہربان ہے. اللہ کا بھی مقصد، غرض و غایت یہ ہے کہ میری مخلوق اور میرے محبوب کی امت دوزخ میں نہیں بلکہ جنت کی حقدار ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار اللہ کے رسول رو رہے تھے پہلی امتوں کا ذکر کر کے کہ پہلی امتوں کے لوگ تو 60 سال 100 سال کے بعد جا کر بچہ بالغ ہوتا تھا. میری امت میں تو 60 سال کا آدمی کھوسڑ بوڑھا بن جاتا ہے اور لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا. برا حال اس کا ہو جاتا ہے اور نہ ہی نیکیوں کی سکت اس کے اندر رہتی ہے. یہ کیفیت اللہ کے رسول سوچ کر رو رہے تھے. تب تک جبریل امین اللہ کی جانب سے سلام پھر پیغام لے کر حاضر ہو گئے. اے میرے محبوب، اگر آپ کی امت کو دوزخ میں ڈالنا میرا مقصد اور منشا ہوتا تو 2 چیزیں نہ دیتا. ایک قرآن نازل نہ کرتا، دوسرا رمضان نازل نہ کرتا. یہ 2 جنت کے سرٹیفکیٹ ہیں.